آپ نائی کی دکان کے اوپر جاؤ، شام کو حضور کی سنت کے بالوں کا اتنا بڑا ڈھیر نالی میں پھینکتا ہے اور پھر امید رکھتا ہے کیا کہا مجھے مدینے بلاؤ، کیا کریں گے مدینے شریف جا کے؟ یہ حالات، یہ صورت، یہ سیرت لے کے جائیں گے؟ وہ تو خدا کا شکر کرو اس نے ابوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، ہمارا بھرم رکھتا ہے، ورنہ زمین پر چلتے ہیں ہمارے قدموں کے نقشے زمین دیکھ کے کہتی ہے اللہ ایسے گستاخوں کو بھی تو برداشت کرتا ہے؟ سورج کی کرن چاند کی چاندنی چہروں میں پڑتی ہے، کہتا ہے اللہ ایسے بدبخت بھی دنیا کے اندر میرے عبدالرحمن جیسے رہتے ہیں، اس کو تو کیوں برداشت؟ زمین کہتی حکم مجھے دے۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بادل برس، اللہ کتنا برسوں؟ فرمایا جتنا جانور بیل کی ناک کا نت ہوتا ہے اس کا سوراخ اتنا پھٹ جا، بس اتنے سوراخ سے اتنا پانی برسا، بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں اس پانی کے اندر ڈوب گئی میرے۔ اس پانی کو اللہ نے بے لگام کر دیا، کہاں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کہاں سے پانی نکل رہا ہے، بستیوں کی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ پرسوں سیلاب آیا، پھر دوبارہ دادو میں 60 دیہات زو پانی کے اندر چلے گئے، 60 دیہات۔ میرے چاند میرے پیارو بس توبہ، اجتماعی توبہ کرو۔ جب اجتماعی گناہ ہونے شروع ہو جائیں تو پھر اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ رقص، ڈانس، مجھے نہیں پتا آپ کون سی پارٹی سے، لیکن میں اپنے وزیر اعظم کی مذمت کروں گا جو موجودہ وزیر اعظم ہے، اسے 14 اگست کو میری بیٹی کو نچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوم آزادی پاکستان، 6 لاکھ مسلمان بچے بچیوں مرد عورتوں بوڑھے بوڑھوں کا، قاریوں کا، ان پڑھ جاہلوں کا جو خون اس پاکستان کی سرزمین ان کی بنیاد میں لگا ہے، ان کی یاد کو منانے کے لیے قرآن درود شریف کی محفل ہوتی، اس کے سامنے بیٹھ کر، اس کی بھتیجی اس کے رشتہ داروں کے سامنے بیٹھ کر تیری میری بچیاں بے لگام ہو کے انہوں نے اپنے جسم کے پوز بنا بنا کے وزیر اعظم کو دکھائے اور کہا شکر ہے تیرے جیسا ہمیں وزیر اعظم ملا ہے اور ہمارے جیسی عوام تجھے ملی ہے، یہاں خوشحالی آئے گی؟ ناراض نہ ہونا، کس پارٹی کے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن میرے چاند میرے پیارو یہ سارے علماء بیٹھے ہیں مجھے دعائیں دیں گے۔ ووٹ جیسے نماز عبادت ہے، ووٹ بھی ایک عبادت ہے۔ ہمارے کابرین اول تو ووٹ نہیں دیتے تھے، اگر ووٹ دیتے تھے تو غسل کر کے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے ووٹ دیتے تھے کہ ووٹ اللہ کی امانت ہے اور ووٹ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ اگر اس میرے ووٹ سے کوئی ایک کامیاب ہو گیا اور اس نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا شروع کر دیا، وہ تو پکڑا گیا یا نہ پکڑا گیا، لیکن آپ کا میرا گربان ضرور قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ سوچ سمجھ کے ووٹ، میں نہیں کہتا اللہ ہر جماعت ہر پارٹی کو کامیاب کرے، لیکن مخلص کوئی تو ہونا چاہیے۔ ہمارا معیار، کبھی آپ نے سوچا ہمارا معیار جڑی ساڈی گلیاں بناوے گا ووٹ نو دواں گے، جڑے ساڈے روڈ بناوے گا ووٹ نو دواں گے؟ یہ ووٹ یہ روڈ کامیابی دلائیں گے؟ کسی کی پنچایت کسی کے ڈیرے میں آج تک آپ نے آواز سنی؟ جو نفاذ شریعت کا نظام لانے میں مدد کرے گا ووٹ اس کو دیں گے، جو قرآن کا قانون لانے میں، جو ہماری بچیوں کو چھینا ہوا پردہ لٹائے گا، جو ہمارے بچوں کی بغیرتی والی آنکھ کے اندر غیرت والی آنکھ کا حیا لے کے آئے گا، ہم ووٹ اس کو دیں گے۔ میرے شان بہت ہم آگے نکل چکے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ آپ سے، میں بھی جرموار ہوں اور آپ بھی جرموار ہیں۔ کتنے دن ہو گئے میں نے گھر میں قرآن پاک کھولا ہو سوائے چند ایک کے؟ ناراض نہ ہونا میرے پیارو، میں دکھڑا آپ سے سناتا ہوں اور آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے لا ریب کتاب ہدی للمتقین، اس کتاب کو کتنے دن ہو گئے ہم نے ہاتھ لگایا ہے، مصلی الماریوں میں چھپا کے رکھے، اوپر پتر نہ ہاتھ لاوے، بچہ چھوٹا نہ ہاتھ لگائے، قرآن کو اوپر رکھ رکھا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگانے کی توفیق ہی نہ ہو، الماری میں چھپا کے صندوقڑیوں میں رکھا ہے، سامنے رکھ تاکہ بار بار تیری نظر پڑے۔ ٹی وی سامنے ہوتا ہے، نظر پڑتی ہے ایک دفعہ بٹن دبانے کو دل کرتا ہے، قرآن سامنے رکھ بار بار نظر پڑے گی کھولنے کو دل کرے گا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے، آج سے 30-35 نہیں 38 تقریباً 38-39 سال کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اس سے 45-46 سال کی بات، جب گھروں میں نہ لالٹین کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا، وہ 8 آنے کا تیل بھی کبھی کبھی گھروں کے اندر میسر نہیں ہوتا تھا، ہم کوئی منہ کے اندر سونے کی چمچی اور سونے کا لیوانہ لے کے پیدا نہیں ہوئے، ہم بھی غریب خاندان سے تھے، یہ تو اللہ نے باغ لگا دیے، اور کیا باغ ہے میرے عزیزوں، کبھی دنیا کی طرف دوڑے ہی نہیں۔
وہ بچہ وہ چوکی پر سے مسلح کھینچ کے بچی لایا کرتی تھی اور اماں کی چنی کو یوں پکڑ کر کھینچ کر وہ چنی کا الٹا سیدھا کونا سر پہ رکھ کر اور الٹا جائے نماز بچھا کر وہ بچی جب یوں یوں کر کے یوں یوں کرتی تھی اور کبھی سیدھی سجدے میں جاتی تھی. بڑے بڑے تہجد گزاروں پر خدا کو پیار نہیں آتا تھا. اس بچی کی نقل و حرکت پر اللہ کریم بھی ہنسنے لگ جاتا تھا. کہاں کھو آپ نے اپنے گھر کی خوشیوں کو کن کے ہاتھوں میں فروخت کر دی؟ کیا میرے چاند آپ کو اپنے پر اور ہمارے پر آپ کو ترس نہیں آتا؟ ہر آدمی جہنم میں جانے کے لیے بیٹھا ہے. ہر آدمی کی کوشش ہے کہ میں پہلے جہنم میں جاؤں. اپنے آئینے کے اندر، آئینہ شیشہ جو ہوتا ہے سچا منصف ہوتا ہے. صبح آپ تیار ہو، آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کے کپڑوں کی، آپ کے چہرے کی، آپ کے بالوں کی کنگھی کی، ماں کی بالوں کے سٹائل کی آپ کی ماں تعریف کرے، بہن کرے، آپ کسی کی بات پہ یقین نہیں کرو گے. 5 روپے کے شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ گے. جب آپ کو شیشہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے تو آپ امی کی بات کو بھی، بہن سب کی بات کو مانو گے. ہاں سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس شیشے نے آپ کی حقیقت کو ظاہر کر دیا. میرے شان، دنیا تمہیں جتنا اچھا کہے، اپنی چہرے کو، اپنے کردار کو حضور کی سیرت والے شیشے میں دیکھ لینا. اگر کملی والے کی شیشے والا آئینہ، سیرت والا آئینہ کہہ دے اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر وہاں چہرے پر داغ کردار میں نظر آئے تو سمجھ معاملہ بہت اوکھا ہے. میرا اللہ کے دربار میں حضور کے حوض کوثر کے پاس سے گزرنا پڑے گا. میرے نبی کو کراس کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی کے پاس سے جانا پڑے گا. حضرت حسن حسین اور کربلا کے شہید، احد بدر کے شہیدوں کے پاس سے جانا پڑے گا. عبادتیں بہت ہیں، مراکز بہت ہیں، مسجدیں بہت ہیں. ہر جگہ مسجد ہے، ہر جگہ مرکز ہے. لیکن میرے عزیزو، ہمیں نمازی بننے میں ہم بہت کمزور ہیں. خانقاہی نظام بہت ہے الحمدللہ، روزہ دار بہت ہیں، مدارس بہت ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ ہمارے اندر کا پاپ نہیں ابھی تک دھلا، بہت اندر سے گندا ہے. ساری مسجد کی صفوں میں بیٹھے جو بھائیوں سے ناراض ہیں، ساری مسجد کی صفوں کے اندر بیٹھے جنہوں نے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیے سوائے چند ایک، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے ناراض، اور نمازیں لمبی لمبی، ماتھے پر محراب اتنے اتنے. اللہ کہتے ہیں اس محراب سے کچھ نہیں بنے گا، اندر کا داغ دور کر. بات بات پر کسی سے ناراض ہو کے صلح کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں. میں آگے ہاتھ بڑھاؤں، میں انہوں نظر نہیں آندا او انا ہے تو اس کی نگاہ اور اس کے اندھے پن کو نہ دیکھ. رحمت عالم کا فرمان دیکھ. اپنے حق کو دبا کر، اپنے حق کو دبا کر جو صلح کے اندر پہل کرے گا، اگر اس کی عزت میں کمی آ جائے، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر آ جانا. ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور اس کی عزت کی کمی کو میں اللہ سے پوری کروا کے دوں گا. میرا او فتح مکہ کا موقع ہے، گنڈاسا منہ پر ڈالا ہوا ایک جوان سامنے نہیں آ کے بیٹھ گیا اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بڑی دشمنی معاف کرتا ہے، مجھے معاف کرے گا؟ او ہو، یوں نہیں کہا کون ہے، کیا گناہ کیا؟ ہاں تجھے بھی کر دوں گا. انہوں نے کہا وعدہ؟ کہاں وعدہ؟ صحابہ کرام گواہ سارے، اس نے کہا کہ میں معاف کروں گا. جب چہرے سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، او رونے کی آواز صحابہ کے کانوں میں پہنچ گئی. سر نیچے، پلکیں جڑ گئی اور آنسو پر آنسو، آنسو پر آنسو. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا سے وعدہ کر لیا معاف کرنے کا، جرم تو اس کا بہت بڑا تھا. کیا؟ جب میری بچی زینب مکے سے چلی تھی سواری پہ بیٹھ کر، یہ وہی ہے جس نے زینب کی سواری کو نیزے کی نوک ماری تھی. میری بیٹی زمین پہ گر گئی، اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا. آج اس کا چہرہ دیکھ کر میری بچی کا ظلم میں محمد کو یاد آ گیا. ہے ایسا ضرب تمہارے پاس یا میرے پاس ایسا حوصلہ ہے؟ تیاں سانیاں ہوتی ہیں. یہ وہ تھی ہے جب مدینے میں آئی، کہ لگی ابا ہجرت کرنے کے لیے جب میں گھر سے نکلی، ایسا مکے کے کافر نے منہ پر تماچا مارا، ٹیسیں آج تک اٹھ رہی ہیں. میرے چاند، ہم نے حضور علیہ السلام کے بس میلاد کو سمجھا ہے، نبی کی سیرت کو ہم نے نہیں سمجھا. مر گئے، قبروں میں چلے گئے. آج تک ہمیں پتہ ہی لگا کہ اللہ نے ہمیں کتنا سونا، کتنا حسین، کتنا پیارا اللہ نے نبی دیا.
یہ وہی زینب ہے. اللہ اکبر. انتقال ہوا, بار بار آ کے چہرہ دیکھ رہے ہیں اور فرمایا غسل دے دے میری بیٹی کو. غسل دے دیا. یا رسول اللہ. اور میں ایک بات ہے کہ جی مدینے والیوں, جب غسل دو میرا انتظار کرنا, میں اپنی بیٹی کا کفن خود لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. کبھی مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں, مجھے ایسا جگر لا کے دکھاؤ, جوان اولاد جب سامنے آنکھیں بند کر لے, بڑے بڑے عقل مند پاگل ہو جایا کرتے ہیں. یہ تو اتنے بوجھ تکلیفوں کے اٹھا کے آئے ہیں. 13 سال مکے میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھرتا رہا, پیروں کی ایڑیاں اور پڈلی سے خون جس کے توحید کا نغمہ سناتے سناتے نکلتا رہا. یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کتنی کتنی دیر روتا تھا. اس کی گھر والیاں, ہماری مائیں اس کے پیروں پر ہاتھ رکھتی تھی اور یہ اپنے گھر والیوں سے کہتے تھے کہ باہر نکل کے پوچھو تو صحیح میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے. میں نے قرآن کی تلاوت سناتا ہوں, یہ میرے منہ پر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیتے. اما خدیجہ کہتے میری ڈیوٹی تھی کہ میں دروازے پہ کھڑی ہوتی کہ کہاں زخم کھا کے آئے گا, اور میں اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر حضور کے چہرے کی پٹیاں کروں گی. ایک وقت وہ آیا, سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے باپ سے یوں لپٹ گئی اور لپٹ کے کہنے لگی میرے ابا کب تلک, زینب آئی رقیہ میں, ابا کب تلک ان کی مارے کھاتا رہے گا, کیا رب تجھے دیکھ نہیں رہا. مسکرائے, ہنسو اپنے بھی صاف کیے اور بیٹی کے کیے. فرمایا میں رب نے وعدہ کر لیا کہ القریب میرا لایا ہوا کلمہ اللہ ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچا دے گا. تھوڑا سا وقت تو نکالو اپنے نبی کو, زندگی اپنی نبی کی سیرت کو سیکھنے کے لیے. 15 دکان پر بیٹھنا 15 گھنٹے, یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ساری رات تمہاری میری دکانیں کتنا کھا لیتے ہو, کوئی عقل مندی ہے؟ اللہ اکبر. خدا کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جنت سویٹ بنا دی, جنت اٹوز بنا دیا. اللہ فرماتا ہے شرم کرو, تم نے جنت کا کیا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا. جس چیز کا گھر کے اندر ذکر ہے وہ چیز گھر کے اندر عام ہے, وہ چیز آپ کو بازار میں مل جائے گی. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, سوائے 1-2 جگہ کے اب مسجدوں کے منبر پر بھی جنت کا ذکر نہیں ہوتا ہے. شوق ہی کوئی نہیں, جانا ہی نہیں وہاں پہ. فرمایا اپنے گھروں کے اندر جنت کے تذکرے کرو, اپنے گھر کے اندر جہنم کی ہولناکی کے تذکرے کرو, تاکہ آپ کو مجھے جہنم کی ہولناکی کی ڈر کی ہولناکی کی وجہ سے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے, اور جنت کی خوشخبریاں سناؤ, خوشخبریاں سن کے جنت میں جانے کا شوق آپ کی میری نسل کو نصیب ہو جائے. مسجد کے مولوی صاحب تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, یہ تو جمعے کے خطبے میں اعلان کرتے ہیں, 2-2 گھنٹے بیان کرتے ہیں. عبدالحلال تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے, لیکن میں غیرت مند بیٹی کے سامنے جا کے بیٹھ نہیں سکتا, اپنی اور تمہاری جوان بیٹیوں کو اپنے اور تمہارے سامنے لا نہیں سکتا. ان بچیوں کو جنت کا شوق کون دلائے گا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امہات المؤمنین بنات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب مل جائے, ان کا ساتھ مل جائے, اس کا شوق کون دلائے گا؟ یا آپ دلائیں گے میرے چاند؟ پچھلے مہینے میں سروزے میں ظفروال گیا, علماء اکرام شکرگڑھ کا اجتماع ہے, علماء اکرام کی جماعت گئی. میں سمجھا مولوی عبدالمحیمن صاحب 2-3 دن میں آرام کروں گا, صبح بیان, دوپہر بیان, شام بیان. کالج والے لے گئے, وکیل لے گئے, دائیں بائیں حضرت جی 15 منٹ بات کر دو, موقع ہے آپ آئے ہو نصیبے سے. صبح 10 بجے مجھے پنجاب کالج میں لے گئے, 25-30-50 منٹ میں نے مجمع میں بچوں میں بیان کیا. پرنسپل صاحب کان میں کہنے لگے مولانا بچیاں ترس رہی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا ان کو ماں باپ کا چہرہ دیکھو, جن کے چہرے کی زیارت پر مالک کائنات کے پیارے حبیب نے جنت الفردوس کا وعدہ کر رکھا ہے, مجھے کیا دیکھنا. کہنے لگے مولانا یہ پردے کا سسٹم نہیں ہے, یا آپ تھوڑی سی اللہ اکبر اللہ رسول کی بات کر دو. میں نے کہا عبدالحنان یا تو چپ شابل کے نہ بیٹھ, یا مجدد الفسانی بن کے نہ بیٹھ, کتنی بازاروں کے اندر بے حیائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بچیوں پردے میں آ جاؤ. اللہ اکبر, وہ چادر برقع پہن کے میرے سامنے تقریباً 300-400 بچیاں آ کے بیٹھ گئی.
آنکھیں بند کر کر یقین جانو ہوں بہو وہی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بچیوں میں آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہوں تم بھی استغفار کرو میں بھی استغفار کروں. اللہ تعالیٰ میرے شر سے تمہیں بچاوے تمہارے شر سے اللہ مجھے بچائے. اب تم میری بیٹیوں میں تمہارا بھائی باپ بن کے بات کر رہا ہوں سنو. رب اکبر کی قسم میں نے فاطمہ کی سیرت سنائی, میں نے رقیہ ام کلثوم کی سیرت سنائی, میں نے کربلا کے میدان میں زینب کا پردہ سنایا. بچیاں ایسے دھاڑے مار مار کے رونے لگی جیسے باپ کے جنازے کے اوپر بیٹھی ہو. کردار بتایا سیدہ عائشہ کون تھی, خدیجہ کون تھی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کی صحابیات کا ذکر کیا. بچیاں رونے لگی. 2 بچیاں برقعے میں میرے پاس اسی وقت آئی کہ مولانا مجھے ایمانداری سے بتا جو تو دین بتا رہا ہے آج تک تم نے یہ دین کبھی گھر میں بھی نہیں سنا ہے. میں نے کہا بچیوں یہاں بیٹھ کر تم نیوٹن کا تذکرہ آئنسٹائن کا تذکرہ سن رہی ہو, میں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہوں. رب اکبر کی قسم ہے تمہارے سائنسدان نے کہا دنیا ایک سیارہ تھا, ایک غبارہ تھا, جو پھوٹ پڑا اللہ نے دنیا کو قائم کر دیا. لیکن کملی والے کا پیغام یہ زمین آسمان اللہ نے, سورج چاند ستارے اللہ نے بنائی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, مالک نے بنائی. رنگ بھرنے والا اللہ, خوشبو بھرنے والا اللہ, ذائقے بھرنے والا اللہ, اللہ اکبر میرے عزیزوں, غذا بھرنے والا اللہ, طاقتیں بھرنے والا اللہ. فرمایا اگر میں پتا ہلا دوں تو کوئی دنیا کی طاقت اس پتے کو کھڑا نہیں کر سکتی. اگر میں درختوں کے پتوں کو جوڑ دوں دنیا کی کوئی طاقت ہوا سمیت پتے کو ہلا نہیں سکتی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. دکان پر بیٹھ کر بغاوت کرنے والے, حکومتوں کے عہدوں پہ بیٹھ کے بغاوت کرنے والے, ابھی تو تُو نے کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کل رات تو عشاء کے وطروں میں آپ نے میں نے دعا کی تھی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. یہ کل رات کا تھا, یہ ہم نے کل رات اللہ سے دعا کی تھی. الہ العالمین ہم ہر معاملے میں تیرا سہارا لیں گے, ونشکرک ولا نکفر, تیرا شکر ادا کریں گے, تیری نہ شکری نہیں کریں گے. یہ میرے عزیزوں ابھی تو وطر پڑھ کے آیا, اسے کیا ہو گیا, دکان کے باہر کھڑا ہو کر تسبیح پر تیسرا کلمہ مسجد کے باہر پڑھ رہا ہے, دروس نہیں پڑھ رہا ہے. ابھی تو کہہ کے آیا تھا اللہ تیری نعمتوں کا کفران نعمت نہیں کروں گا اور تیری نعمتوں کا شکر کروں گا. ابھی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے پتہ نہیں اللہ میرے سے کون سے گناہوں کی مجھے سزا دے رہا ہے. اتنا جھوٹ. ابھی تو پڑھ کے آیا تو دعائے قنوت کے اندر وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ اللہم ایاک نعبد وَلَکَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ اِلَیک. یہ ساری باتیں تو اللہ سے وعدے کر کے آیا, آتے پھر گیا. یہ ہر نماز کے 2 گانے کے بعد اتحیات کے اندر بیٹھ کے خدا کی قسم اللہ کے سامنے بول کے آیا, جھوٹ بولا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد الصالحین. مالک نے کہا خبردار, زبان کا اقرار نہ کر, اپنے جسم کا اظہار کر. تیری انگلی یوں کر کے اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ. تجھے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے, تو پتہ نہیں کوئی گمان کرے گالی دے رہا ہے, میرا قرآن پڑھ رہا ہے, اپنی انگلی کے اشارے سے میری توحید کا اظہار کر دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں, اپنے وجود سے بھی اظہار کر رہا ہوں مالک تو ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں, خالق تو تیرے علاوہ کوئی نہیں, رازق تو ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں, پالن نہار تو ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. عزت دینے والا تو, تیرے علاوہ کوئی نہیں, ذلیل ذلت کے نقشے پیدا کرنے والا تو, تیرے علاوہ کوئی نہیں, نفع نقصان کا مالک تو, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اللہ اپنے, یہ اللہ
وہ کہتا یار انہوں عدالت لے کے آؤ نا، بولن دے، جھوٹ کتنا بولے گا، بولنے دے، پھنساؤں گا نا، کوئی گنجائش ایسے یوں نہیں کرنے دیا، یوں نہیں کرنے دیا وغیرہ سب کچھ کر لے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچیاں دے لئی، مکان چھت لے جی، بچے میں کی کرنا، میں تو منجی ڈا کے درخت تھلے بیٹھ جا، میری کی جی بولے ایک جوڑا کسے گھر بہ کے 2 روٹیاں کھا لیں گا، بچیاں دے نہیں، بچے۔ آج حق بھائی میں قاری منیر صاحب کی دعوت پر آنے والوں، احسال ثواب کے پروگرام پر عبد المحیمن صاحب کی دعوت پر آنے والوں، سارے مظفر گڑھ کے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ پھر مجھے دعا دیں گے، بار بار دعا دیں گے۔ اپنے گھر چلے جانا، دوپہر کی روٹی پر اپنے سارے بچوں کو کھڑا کر بٹھا لینا، اپنے 15 سال کے 10ویں کلاس کے 12ویں کلاس کے طالب علم کو بٹھا لینا، انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے میرے عزیزوں اسے بٹھا لینا، میڈیکل کے شعبے میں تعلیم جو حاصل کر رہا ہے اسے بٹھا لینا، اپنے 4 بچے 3 بچے 5 بچوں کو بٹھا لینا کہ آؤ میرے بچے تمہارے سے خرچہ نہیں مانگتا، دوائی کے پیسے نہیں مانگتا، کپڑے کے پیسے نہیں مانگتا، موٹر سائیکل کے پیٹرول کے پیسے نہیں مانگتا، او میرے بچوں تم نے کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا، کوئی کہے گا میں 4 کا پڑھا، میں 15 کا پڑھا، پرسوں میں اپنے دوست کے باپ کا پڑھ کے آیا، اپنے بچوں سے پوچھنا امام صاحب نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا سبحانک اللہم پڑھا، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کا درود شریف پڑھا، تیسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہا میرے بچے تو نے کیا پڑھا تھا؟ تیرا بچہ کہتے میرے تو دعا آمدی کوئی نہیں تو سمجھ مکان بنا کر دکان بنا کر اتنی بڑی اراضی آموں کے باغ بنا کر انار کے باغ بنا کر اگر تیرا بچہ تیرے سامنے جنازے کی دعا نہیں سنا سکتا تو دنیا کے اندر تو نے بڑا خسارے کا سودا کیا ہے۔ 400 آدمی میرے عزیزوں، 500 آدمی، 1000 آدمی جنازے میں آ جائے، رش دیکھا جی جنازگاہ میں جگہ کوئی نہیں تھی، آپ نے دیکھا 4 ایکڑ کے اندر نمازی کھڑے تھے، او لوالو ان 4 ایکڑ میں کھڑے ہوئے نمازیوں سے پوچھو کتنوں کا وضو تھا، کتنے مروت میں بغیر وضو کے کھڑے تھے، ان سے پوچھو تو صحیح کہ 4 تکبیریں امام صاحب نے اللہ اکبر کہی، ان 4 تکبیروں میں کتنی ہونٹ ہل رہے تھے اور کتنے ہونٹ اس وقت خاموش تھے۔ معاشرہ بے وفائی کرے گا، رشتہ دار بے وفائی کرے گے، خاندان بے وفائی کرے گا، قربہ برادری بے وفائی کرے گا، مسجد کا امام بے وفائی کرے گا، نلانے والا بے وفائی کرے گا، دنیا بے وفائی کرے گی، سارے کے سارے بے وفائی کریں گے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی بے وفائی کرے گی۔ جنازہ مرنے کی دیر ہے، روح نکلنے کی دیر ہے، جان نکلنے کی دیر ہے، جب میں کام کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، پکڑنے کے قابل نہیں رہوں گا، کھانے پینے کے قابل نہیں رہوں گا، اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، اپنے بچوں کے کام آنے کے قابل نہیں رہوں گا، یہ سارے کے سارے 1 گھنٹے میں اتنے بے وفا ہو جائیں گے، پورے مظفر گڑھ کی مسجدوں میں اعلان کریں گے ہمارا ابا بیکار ہو گیا، اسے گھر سے اٹھا کے لے جاؤ۔ بکرا عید کا گوشت 2 مہینے اپنے گھر کے فریج میں رکھیں گے، لیکن اپنے باپ کو سگے بچے 1 رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ تیری میری بیوی روتی بھی جائے گی اور کہے گی مامے نو فون کر دے، چاچے نو فون کر دے، رشتہ داروں کو فون کر دے، اماں روئے گی میرا پت کتھے چلا گیا، باپ روئے گا میری کمر توڑ کے چلا گیا، یہ باپ بھی کہے گا میرے پرا نو فون کر دیتا، اپنے چاچا اپنے بھتیجا میں اپنے میرے بھتیجا نو فون کر دیتا، ابا میں ہنے کر دا میرے کول بیلنس کوئی نہیں، ماں اپنا موبائل کہہ دے گی میرے وہ نمبر سے کر لے، باہر نکلے گا یا پورا وسیب اتنی پرچیاں لے کے بیٹھا ہوگا، کہے گا لے فلانی مسجد میں اعلان کرا، فلانی مسجد میں اعلان کرا، یہ کہے گا چاچا موٹر سائیکل ذرا ہونے آ جاندی ہے قبرستان گئی ہے، یہ سارے چاچے تے چابیاں نکال کے دیں گے میری موٹر سائیکل لے جا اعلان کر، پھر ہر گلی میں اعلان ہوگا، بچوں کو کہیں گے چپ کر جاؤ، ٹی وی کی آواز نیچی کر دیں گے، گاڑی چلاتے چلاتے سائٹ پر روک کر شیشہ کھول دیں گے، اے سی کی پرواہ نہیں کریں گے، اعلان سنیں گے کون مویا اس مسجد میں اعلان بیٹا کر رہا ہے، بھائی کر رہا ہے، یہ اعلان امی کروا رہی ہے، رشتہ دار کروا رہے ہیں، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، ابا مر گیا اب کسی کام کا نہیں رہا، مدد کرو ہمارے ساتھ مل کے انہیں منو من مٹی کے نیچے وہاں دفنا کے آجو جہاں سے باپ کبھی واپس نہیں آئے گا۔
یہ تیری باں پکڑ کے جو بٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے یار میں جا حالت 12 بجے نے، یہ اتنے تیرے سے وزار ہوں گے، اپنے ماتھے سے یوں کر کے پسینے جاڑیں گے اور کہے گی جی میت نو سوک دیو، جی عوام نو بھی سوک دیو، گرمی بڑی ہے، چلو 5 منٹ جنازہ چکو، جنازگاہ میں انتظار کر لینا۔ یہ اتنے بے وفا ہو جائیں گے، تجھے تیرے گھر سے نکالنے کے لیے خدا کی قسم یہ سارے کے سارے مرد تیرے گھر میں گھس جائیں گے، بکسے تیرے میرے بھرے پڑے ہوں گے، چرپائیاں آپ کی میری بھری پڑی ہوں گی، لیکن یہ اتنے بے وفا مربت ہو جائیں گے، ابھی تو میری آنکھ ہی بند ہوئی میں اپنے گھر کے اندر پڑا ہوں گا، میرے سگے گھر والے مجھے ایک کھیس دینے کو تیار نہیں ہوں گے، میرے گھر والے مجھے چرپائی دینے کو تیار نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ بے وفائی کا پتہ تو اس وقت لگے گا جس بستر پر میری موت آئی تھی، میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کے اٹھنے سے پہلے وہ بستر بھی نکال کے گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ کہاں دبئی کا کمبل چلا گیا، کہاں ایرانی کمبل چلا گیا، یہ سارا جگ بے وفا ہو جائے گا، وہ چندے والی کلمے والی چادر جس پہ پورا دین لکھا ہوگا، میرے عزیزوں وہ لا کر آپ کے میرے پر جس نے احصال ثواب کے لیے، منجی احصال ثواب کے لیے جس پہ لکھا ہوگا برائے احصال ثواب فلاں، جس چادر پہ نیچے لکھا ہوگا برائے احصال ثواب فلاں، یہ چادر اس منجی پر آپ کو مجھے یہ بے وفائی کر کے لے کے جائیں گے، تو تڑپ تڑپ کے کہے گا چرپائیاں میں نے بنائی، بستر میں نے بنائے، کمبل کویٹا سے میں لے کے آیا، طرح طرح کے کھیس میں نے بنائے، تم اتنے بے وفا ہو گئے، تم نے ہر چیز پر میرے قبر میں جانے سے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہے۔ دنیا اللہ اکبر آپ کو مجھے دیکھ کر آنسو بہا رہی ہوگی، یہ تیرا میرا بیٹا تیرے میرے جنازے کی چرپائی کے پاس کھڑا ہو کے پکوان سینٹر پہ فوڈ کر رہا ہوگا، روٹی تیار ہو گئی ہے، ادھر السلام علیکم ورحمت اللہ کا اعلان مسجد کا مولوی صاحب کرے گا، ادھر میرے عزیزو تیرے کان میں آواز آئے گی کہ بڑھیا جی روٹی شروع کرا دیو، دوسرا بھائی کہے گا ٹھہر جا، یہ کہے گا نہیں نہیں انہوں دا کی قصور ہے، میرا پیو مویا تو صبح دی رو دیا پہیاں نے، رشتہ دار دور دراز سے آئے، بچے دور دراز سے آئے، اللہ کی قسم ہے آپ کی میری قبر پہ مٹی نہیں ڈلے گی، تیرے میرے گھر کے اندر 2-3 دے گے چاولوں کی خالی ہو جائے گی، کسی کو یاد نہیں دینا۔ جتنے رشتہ دار 4-5 گھنٹے بیٹھ کے روئے، یہ تیرے میرے سے پوچھیں گے چائے والا ہوٹل کہاں ہے، اچھی چائے کہاں سے بڑھتی ہے، چاچا کیا ہوا کہ کل سے رو رو کے سر میں درد ہو گیا، چائے پی کے آئے تاکہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے، ادھر قبر میں من ربو کا ماں دینو کا سوال ہو رہا ہے، کسی کو ہاتھ اٹھا کے توفیق نہیں ہوگی میں ان سوالوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ پنکھے لوگ تلاش کریں گے، بستر تلاش کریں گے، کھلی ہوائیں فضائیں تلاش کریں گے، اگلا دن آئے گا پورا مظفر گڑھ اکٹھا ہو جائے گا اور صرف یہی کلمہ اللہ دا حکم منیا، اللہ دا حکم منیا، لاؤ جی پتر لے کے آؤ، دستار بندی کرو، اللہ اکبر، یہ سارے دعا بھی دیں گے اور دستار بندی میں ہاتھ لگائیں گے، رب کعبہ کی قسم قبر میں سے چگاڑ آئی، باپ نے روکے کہا اس کی پگڑی بنانے کا خیال ہے، میرا کفن یوں دھیڑ کے رکھ دیا تمہیں حیا نہ آیا، اور اس کی پگڑی کے پل باندھنے والوں، بل باندھنے والوں، تم اس قبر کے اندر مجھے چھوڑ کے گئے جس قبر میں آ کر 2 فرشتوں نے مجھے گھور کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے ایسا ڈرایا میرے کفن کی تنیاں پھٹ گئی۔ میرے ویرو آج میں اللہ کی عزت کی قسم ہے سچی بات آپ سے کر کے جاؤں گا، خبردار کسی کے بھروسے پہ مت رہیو کہ میرا بچہ میرے لیے مسجد بنوا دے گا، میرا بچہ روزانہ قرآن خوانی کروائے گا، میرا بچہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کرے گا، خود ہی کر جاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کا قرآن حق بھی بیان کر رہا ہے، سچ بھی بیان کر رہا ہے، یقین جانو آج قبرستان کی
میرے عزیزوں قبروں کو منظر دیکھ کر، قبروں کو گرا دیکھ کر ہمیں خیال نہیں آتا رب اکبر کی قسم ہے اس قبر کے اندھیرے تو ساری کائنات کے نبی کو رلا کے رکھ دیا ہے۔ کون ہے؟ جناب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کون فوت ہوا کہ اللہ کا عرش بھی آج جھوم رہا ہے؟ یعنی کوئی پاک روح آسمان پر گئی ہے، اللہ کا عرش بھی آج جھومر ڈال رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ کون فوت ہوا؟ رحمت عالم نے مجمع میں دیکھا، آپ کی نظر حضرت سعد پر نہ پڑی، آپ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور فرمایا لوگو میرا سعد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جلدی سے آپ حضرت سعد کے مکان کی طرف گئے، اتنی تیزی سے کہ صحابہ اکرام نے پیچھے سے عرض کی یا رسول اللہ ذرا آہستہ چلے، ہمارے جوتے تو پہلے پھٹے پڑے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہماری دوڑیں لگ گئی جس سے ہمارے جوتے اور پھٹ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے جانے سے نہ روکو بلکہ میری ساتھ جلدی جلدی جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے ساتھ کو میرے پہنچنے سے پہلے آسمان کے فرشتے کہیں غسل نہ دے دیں۔ اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے مکان میں چلے گئے اور جا کے دیکھا سارا بیڑا خالی، گھر کے افراد چرپائی کے سرانے بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر دروازے کے پاس کھڑے رہے، پھر آپ نے اپنے کپڑوں کو اپنی تہمت کو یوں کر کے سمیٹ لیا، پھر چرپائی کے پائے کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کونی ایسے رکھ لی۔ صحابہ اکرام کان میں رس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ نظر نہیں آ رہی، رش نظر نہیں آ رہا، آپ اس طرح کیوں بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اس اللہ کے بندے کو فرشتے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنے آئے پڑے، میں محمد کو پیر رکھنے کی بھی جگہ کوئی نہیں مل رہی۔ وہ تو ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی، اس نے اپنے پر کو سمیٹا، تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، مدینے کی گلی میں سے جنازہ جا رہا تھا، اللہ اکبر، صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے پاس آئے، غالباً عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ابھی بھی چرپائی کو کندھا دے کے آیا، مجھے میت بڑی ہلکی نظر آئی ہے اور لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ چرپائی ہے، میت تو کسی اور نے اٹھا رکھی ہے۔ آپ نے فوراً نیچے سے نگاہ اوپر اٹھائی، سعد کی چرپائی پر جنازے پر مسکرا کے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، تم نے تو چرپائی پکڑ رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اتنے اعزاز کے بعد جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قبر میں اتارا، خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے اتارا، خود مٹی ڈالی، جب آپ نے مٹی ڈالی قبر تیار ہوگی تو قبر نے یوں کر کے جھٹکا مارا، زور زور سے آپ نے اللہ کی تسبیح اللہ اکبر بیان کیا، تب قبر میرے عزیزوں اپنی جگہ کے ٹھہر گئی۔ فرمایا اس صاحب قبر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھا دیا، اللہ اکبر، قبر نے اپنا آپ بتلایا، میں ماں کی گود نہیں، میں ڈولی کوئی نہیں، میں مٹی کا گھر ہوں، وہ تو میں نے بتایا یہ غلامان محمد آیا ہوا ہے۔ تب قبر اپنی اصلی حالت پر آئی۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ میں جو عمال اس وقت کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں، لیکن اس میں اور اچھائی میں زیادتی کر دو، لیکن کیا بھروسہ اور میرے عزیزو صدقے پر خیرات پر کیا بھروسہ کہ یہ عمل قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ ہے کسی کو بھروسہ؟ عدل کرے تا تھر تھر کمل اچیا شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاول میں جے بھوکا لے، وہ عملوں کی بات نہیں چلے گی، اس کے فضل پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اوہ میرے چاہتو میرے پیارو، اللہ سے عدل نہ مانگا کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اگر عدل کرنے پر آگئے تو ایک گلاس پانی کے حساب پر 70 سال کے سجدے دینے پڑ جائیں گے۔ معافی مانگو اللہ سے جتنی ہو سکے، رو کے اللہ کو دکھاؤ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رویا کرتے تھے، جہاں تک آنسو جایا کرتا تھا جانے دیا کرتے تھے، کبھی آپ نے اپنی چادر سے صاف نہیں کیا، اللہ اکبر، بلکہ جہاں جاتا یوں ہاتھوں سے پورے وجود پر مل لیتے۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ سرکار مدینہ روح القدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت الہی سے جو آنکھ سے آنسو گرا، جسم کے حصے پہ جہاں جہاں لگ جائے گا اس حصے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، کو یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے یا اللہ میری توبہ، سارے گناہوں پر اللہ رحمت کا کلم پھیر دے، آج سچے دل سے میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، بیعت کرو، ہاتھ دو اللہ کے ہاتھ میں، کرو بیعت اللہ سے، اے اللہ آج کے بعد نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پکی بیعت کرو، اے اللہ آج کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ آج کے بعد گناہ والی زندگی کی طرف نہیں جائیں گے، مسجدوں کوئی بات، بیعت کرو اللہ سے، اللہ تیرے گھر کو آباد کریں گے، تیرے قرآن کو آباد کریں گے، اللہ دینی مدارس کو آباد کریں گے، یہی بیٹھے بیٹھے پھر بیعت کرو، اللہ جس نے میرے سے زیادتی کی یا میں نے جس سے زیادتی کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، مجھے امید ہے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ تعالی تو سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے، اور ایک میرے چاند آج نیت کرو، قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تب، نہیں پڑھنا آتا تب، ایک نیت کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے، بیعت کرو اللہ سے، وعدہ کرو اللہ سے، کیا کریں گے؟ پڑھنا تو نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے، پڑھنا تو نہیں آتا، جیب میں سے خوشبو کی شیشی نکال کر یوں ہاتھوں پہ مل کر قرآن پاک کو لگا کر سینے سے لگانا تو آتا ہے، چومنا تو آتا ہے، آج چوم کے دکھا دے، کل وہ سینے میں چمکا کے رکھ دے گا، اللہ کی قسم ہے، تو حافظ بننے کا آپ ارادہ کرو، کل قیامت کے دن وہ حافظوں کے ساتھ لا کے کھڑا کر دے گا، اللہ قادر ہے، اسے ضرورت ہے حافظوں کی کوئی؟ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو، سب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ کسی ایک بچے کو یا بچی کو انشاءاللہ میں ضرور قرآن پاک کا حافظ بناؤں گا، نیت کرو انشاءاللہ، اپنے لئے صدقہ جاریہ۔ اور میرے عزیزوں، ویڑا اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، اس کی ٹہنیوں کے پتے پورے ویڑے کے اندر چھاؤں دے دیتے ہیں، ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا، خدا کی قسم یہ عذابوں سے پورے خاندان کو چھاؤں دے کے جنت میں لے جائے گا، نیت کرتا سارے، پھر کو یا اللہ میری توبہ، اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما، اپنے بندوں پر سے سختیوں کو ٹال دے، یہ پانی ہمیں گھور کے دکھاتا ہے، اللہ اپنے پانی کو روک دے، یا اللہ تیرے نبی کے امتیوں کو پریشان کر رہا ہے، یا اللہ تیرے بندوں کا نقصان کر رہا ہے، تیرے حکم سے اپنے پانی کو آرڈر دے دے، جہاں سے آیا وہی واپس چلا جائے، اے اللہ اس وقت 76% ملک کے حالات، یہ معاشی حالات بالکل کمزور ہو گئے، پتہ نہیں اگلے سالوں میں، اگلے مہینوں میں مہنگائی کہاں پہ جائے گی، اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزوں، کاروباری حضرات نے بھی رحم نہیں کیا، بہت سارے ایسے ہیں اللہ اکبر جو رحم نہیں کیا، ریٹ چونگ نے 10 گنا ریٹ کر دیا، ان سے بھی کہوں گا خدا خوفی کرو، اللہ سے معافی مانگو، ہم تمہاری طرف سے اپنی طرف سے پھر اللہ سے معافی مانگتے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ 2 محکموں کی نوکریاں لے کے آیا ہوں، وہ محکمہ سوئی گیس کا نہیں ہے، وہ محکمہ وابڈا کا نہیں ہے، وہ محکمہ ایریگیشن کا نہیں ہے، وہ 2 محکمے، مجھے امید ہے اس محکمے کے اندر میرے عزیز و تعلیم نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر سفارش نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر ڈگری نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر تعلیم کا معیار نہیں دیکھا جاتا، اس محکمے کے اندر عمر بھی نہیں دیکھی جاتی۔ 2 محکمے ہیں، ایک صحابہ کی نوکری کا، ایک ختم نبوت کی چوکیداری کا، انشاءاللہ میں مرتے دم تک ختم نبوت کی چوکیداری کروں گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تاجدار ختم نبوت، آج تک ختم نبوت، آج تک ختم نبوت، ہر قدم پر قادیانیوں کا مقابلہ کروں گا، ہر قدم پر قادیانیوں کا ختم نبوت کا نعرہ لگا کے مقابلہ کروں گا، اپنے ایمان کو بڑھاؤں گا، صحابہ کے دشمنوں سن لو، اللہ کے واسطے بغض صحابہ والو توبہ کرو، ورنہ انشاءاللہ غلامان صحابہ کی خاتمی کرتے رہیں گے، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔